السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ کو تذکرۃ الحدیث سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ یہ خواب صحیح بخاری سے منتخب کیا گیا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بتائی جائے۔ اگر کوئی اپنا خواب بتاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے۔ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ جو شخص پتھر مارتا ہے وہ واپس جاتا ہے اور اس پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ اتنی دیر میں جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کا سر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، پھر وہ شخص دوبارہ اس شخص کے سر پہ پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے اور وہ شخص پتھر اٹھانے چلا جاتا ہے، اور یہی چیز بار بار ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور ایک اور شخص تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا۔ جو شخص کھڑا ہوا تھا وہ لوہے کے آنکڑے سے اس شخص کے منہ کو چیرتا تھا اور اس کے جبڑے کو گدی تک چیرتا تھا، اس کی ناک کو گدی تک چیرتا تھا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف جاتا اور یہی کام دوسری طرف کرتا، یعنی اس کی آنکھ، گدی اور جبڑے کو دوسری طرف سے بھی چیرتا۔ اس کے بعد جب وہ پہلی طرف واپس آتا تو پہلی سائڈ بالکل صحیح ہو چکی ہوتی تھی، اور اس کو وہ دوبارہ چیرتا اور پھر دوسری طرف چلا جاتا، اور یہی چیز بار بار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ ان ساتھیوں نے کہا، آگے چلیے، اس کے بارے میں ابھی مت پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک تندور تھا۔ جب تندور کے اندر جھانکا تو اس کے اندر مرد اور عورتیں موجود تھے اور ان کے نیچے آگ جل رہی۔ جب آگ کے شعلے ان سے ٹکراتے تو وہ چیخ و پکار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ساتھیوں نے فرمایا کہ آگے بڑھیے، اس کے بارے میں ابھی مت پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جس کے پاس کچھ پتھر جمع تھے۔ تیرنے والا شخص جب تیرتا ہوا کنارے کے پاس آتا تو کھڑا ہوا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈالتا اور وہ شخص تیرتا ہوا واپس آگے چلا جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا اور جو شخص کنارے پر کھڑا ہوا تھا وہ پھر پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان ساتھیوں کا جواب پھر وہی تھا کہ آگے بڑھیے، ابھی اس کے بارے میں معلومات نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص بے انتہا بدصورت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اتنا بدصورت شخص کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس شخص کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ خود بھی آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس آگ کے گرد گھوم رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون شخص ہے؟ ساتھیوں نے فرمایا، آگے چلیے، آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح کے وقت وہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بتائے۔ اگر کوئی بتاتا تھا تو اس کے خواب کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا
اور خواب میں 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھے لے کے اپنے ساتھ چل دیے۔ تو سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کے سر پہ ایک بہت بڑا پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے اور وہ شخص دوبارہ جا کے اس پتھر کو لاتا ہے اور دوبارہ اس شخص کے سر پہ مارتا ہے اور پھر اس شخص کا سر کچل جاتا ہے، اور یہ چیز بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، آخر اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ بارہا اس عذاب سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان 2 اصحاب سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا، اور اس آنکڑے سے وہ لیٹے ہوئے شخص کا پورا منہ ایک طرف سے چیرتا تھا، پھر وہ دوسری طرف جاتا تھا، دوسری طرف سے بھی یہی کرتا تھا۔ اس دوران پہلی طرف سے منہ اس کا ٹھیک ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ ایسا کیوں بار بار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک تندور تھا۔ اس تندور کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں جن کے نیچے آگ جل رہی تھی، اور جب آگ کے شعلے چھوتے تھے انہیں تو وہ چیخ مارتے تھے۔ تو یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں ایک خون کا یا لال رنگ کا دریا بہہ رہا تھا، اس میں ایک شخص تیر رہا تھا۔ وہ شخص تیرتے ہوئے جب کنارے پر آتا تھا تو دوسرا شخص جو کنارے پر موجود تھا اس کے منہ میں پتھر پھینکتا تھا، اور وہ پتھر جب اس کے منہ میں جاتے تھے تو وہ پھر تیرتا ہوا آگے چلا جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا، اور یہی چیز بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بے انتہا بدصورت تھا اور آگ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کون شخص تھا، اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔